اب آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں جس میں ارشد علی جو ہے وہ ساری بات کو اپنی زبان سے ایکسپلین کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ ثاقب بھائی۔ اس میں جو ہے وہ دعا زہرا اور ظہیر کا میڈیکل ہے، اور ان کو بھی علم میں آ چکا ہے کہ دعا زہرا کی جو ایج ہے وہ 15 سال سے کم ہے۔ اس حوالے سے جب میرا پہلا سوال ان سے یہ تھا کہ اب چونکہ ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے رہی، اب چونکہ 15 سال سے کم ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے والدین نے، دعا نے کہا کہ میرے والدین نے جو ہے وہ یہ جو رپورٹ ہے وہ اس میں ٹیمپرنگ کی ہے اور عملے کے ساتھ مل کر جو ہے وہ رپورٹ بنوائی ہے، ہمیں اس رپورٹ پر اعتماد نہیں ہے۔ اور دوسری چیز انہوں نے یہ کہا کہ پہلی بھی جو رپورٹ آئی ہے ایج کے حوالے سے جو میڈیکل ہوا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور اب جو رپورٹ آئی ہے اس میں جو ہے تضاد پایا جا رہا ہے۔ تو میری جو آبزرویشن ہے وہ اس پوائنٹ کو لے کر جو ہے وہ آگے اس رپورٹ کو چیلنج کرنے کے اپنے لیگل ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ مشاورت کر رہے تھے اس پوائنٹ کے اوپر کہ دونوں رپورٹس کے اندر تضاد آ رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ چیلنج کیا جائے۔ اور پہلے جو ان کا یہ بھی موقف تھا اس دوران کہ ہم نے لاہور ہائی کو، جو لاہور کے ڈاکٹرز ہیں ہمیں ان پر اعتماد ہے، ہمیں سندھ کے ڈاکٹرز کے اوپر اعتماد نہیں ہے، کیونکہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی نظر میں میچورٹی لیول دعا زہرا کا کس ایج کا ہے؟ جی بالکل، بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے، چونکہ میں کافی عرصہ جو ہے وہ جب انٹرویو کرنے گیا تو میں کوئی گھنٹہ جو ہے وہ ان کے درمیان موجود رہا ہوں، اور اس حوالے سے ظہیر کا مینٹل لیول اور جو دعا زہرا کی باڈی لینگویج تھا میں ان سے بخوبی جو ہے وہ آبزرو بھی کیا ہے۔ لیکن جو دعا زہرا کا جو ان کا بالغ جس طرح انسان چیزوں کو دیکھتا ہے پرکھتا ہے اس طرح سے وہ دعا زہرا نہیں پرکھ رہی تھی، اور بالکل ایک جو ہے وہ ان کی جو باتیں تھی وہ یہی تھا جو ان کو دیا جاتا تھا، پیچھے سے فیڈ کیا جاتا ہے، وہ وہی چیزیں جو ہے وہ آگے پریزنٹ کر رہی تھی۔ اکثر جو ہے وہ میری ان سے بات ہوئی تھی تو وہ ظہیر کو بتاتے کہ اس میں آپ نے یہ کہنا ہے، یہ ہمارا موقف ہے۔ تو ظہیر تھوڑا سا اس معاملے میں جو ہے وہ یہ بالکل دوبارہ دہرائیے گا، کون کہتا تھا یہ موقف ہے؟ یہ دوبارہ دہرائیے گا، آپ کی آواز ظہیر کچھ معاملات میں جو ہے وہ انٹرفیئرنس کرتا تھا اور اس کو بتاتا تھا کہ یہ بات ہمارا موقف یہ ہے، اور جو دعا زہرا بات کرنے سے پہلے اس کی طرف دیکھتی بھی تھی، اور ظہیر کا جو ہے وہ اس میں کئی باتوں میں انٹرفیئرنس ہوتی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ جواب بھی دیتی تھی۔ جو ہماری آف دی ریکارڈ ساری کنورسیشن تھی، جو مختلف سوالات تھے، اس میں جو ہے وہ ظہیر چیزیں کرتا تھا، اور ظہیر چونکہ ایک اس کی آبزرویشن ایک الگ سی ہے، اور ایک جس طرح ایک بالغ انسان اور میچور انسان سوچتا ہے وہ اس طرح سے چیزوں کو دیکھ رہا تھا، پرکھ رہا تھا، اور جو اس کا سوچنے کا انداز تھا وہ ایک ایسے تھا جیسے ایک 13-14 سال کے بچہ جو ہے وہ جواب دیتا ہے چیزوں کا، اس طرح مطلب سے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو آبزرویشن ہے گھنٹہ سوا گھنٹہ کی ان کے ساتھ جو ملاقات کی، اس میں ظہیر آپ کو میچور نظر آیا، اور آف دا ریکارڈ میں ظہیر کی انٹرفیئرنس صحیح مختلف باتوں میں یا اس کو بات کرتے ہوئے اس نے اس کو دیکھتا رہا، تو اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو دعا زہرا ہے اس کی ایج کی جو کلیم ان کے والدین کا ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی باتوں سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ تقریباً 14 سال کی ہی ہے؟ جی بالکل، مجھے ان کی باتوں، ان کے ملنے کے بعد جو ہے وہ کافی حد تک جو ان کے والد کہہ رہے ہیں تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید وہ بہتر اپنی بچی کا جو ہے وہ مستقبل کے خواہاں ہیں، اور وہ صحیح سپریم کورٹ تک پہنچے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک باپ کی محبت تو اپنی طرف، لیکن جو ہے وہ ایج کا جو ڈٹرمنٹ کرنے کے حوالے سے بنیادی سوال ہے کہ آپ کو یہی لگتا ہے تقریباً 14 یا 15 سال کے رینج میں اس کی ایج ہے؟ بالکل بالکل، میچورٹی لیول، یہی میچورٹی لیول، تھنکنگ لیول اور باتیں کرنے کا انداز وہ یہی تھا اس کا، مطلب جیسے چیزیں اب چونکہ جی میں جیسے چیزیں جو ہے وہ انسان کوٹوں میں جا کے سیکھ جاتا ہے، پھر چیزیں اکارڈنگ ٹو لا وہ دیکھتا بھی ہے، پھر اس کے مطابق وہ بھی جو ہے نا وہ بڑے اس انداز میں جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش بھی کرتی رہی ہے میرے سے، اور جس معاملے میں اس سے تھوڑی بہت چیزیں نہیں ہو رہی تھی وہ ظہیر کی طرف دیکھتی تھی، ظہیر اس میں انٹرفیئرنس کرتا تھا اور ظہیر اس کو بتاتا تھا چیزیں۔ کوئی آپ کو چیزیں کنٹراڈکٹری نظر آئیں پورے انٹرویو میں؟ ایک مطلب بات درمیان میں کچھ اور کی گئی، شروع میں کچھ اور کر دی گئی، کسی حوالے سے بھی کراچی سے لاہور آنے یا اس طرح کی جتنے بھی بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں اس میں؟
बेसिकली ना contradict कर रही मुझे हो। बिल्कुल 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 इसमें जो है ना वो मुझे बड़ा था कि जब लाहौर कराची से वो लड़की निकली अपने घर से दवा, तो वो कहती है कि मैं किसी के साथ राब्ते में नहीं थी, और वहाँ पे पहले मेरे पास पॉकेट मनी थी, जब घर से निकली हूँ 300 रुपये मेरे पास था, वो मैंने रिक्शा करवा लिया, और टैक्सी स्टैंड के ऊपर जब गई तो वहाँ पे एक अंकल को मैंने कहा कि मुझे ना फौतगी होगी तो वहाँ पे जाना है, तो मैं फिर वहाँ से जो है वो मुझे सिर्फ जहीर का नंबर भी मेरे पास नहीं था, जहीर का नंबर जो है वो मेरे टैब में था, और मुझे ज़हीर का नंबर वैसे ज़हन में नहीं था, तो उसने पहले स्टेटमेंट ये दी। और फिर मैंने कहा जब गाड़ी में आप, ज़ाहिर बात है 18-20 घंटे 22 घंटे का सफ़र आपने किया है उस गाड़ी में, उस दौरान जो है वो कोई लड़का आपके साथ राब्ते में था, उस तीसरा फ़र्द अगर आपने टैक्सी ड्राइवर आपको लेके आया है, तो उसने कहा कि मेरे साथ कोई राब्ते में नहीं था। मैंने कहा अपने ड्राइवर को कहा वो मेरा राब्ता करवा दें इस फलां बंदे से, उसने कहा कि मैंने राब्ता नहीं किया, लेकिन मुझे इतना पता था कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी में रहता है। तो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी पहुँच के जो है वो उससे राब्ता किया है। वो पंजाब यूनिवर्सिटी चूँकि छोटी यूनिवर्सिटी नहीं है, मैंने कहा वो फिर कहती मैं फिर मैंने फ़ोन किया था। तो मुझे इस हद तक जो है वो लगा कि शायद कोई चीज़ छुपाई जा रही है इस सिलसिले में। ओके, आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि पूरे इंटरव्यू में ये जो आखिरी बात आपने की, ऑब्जर्वेशन आपने बताई कि वो चीज़ें इस तरह चल रही थी, अब वो जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है, ट्रायल कोर्ट का जो मेडिकल बोर्ड है, क्या सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज करने का कोई इरादा है उनका, या सुप्रीम कोर्ट जाने का इरादा है सिंध हाई कोर्ट इस के हवाले बाद, या इस से तरह की बेसिकली सिचुएशन? बेसिकली जो ये लॉयर पंजाब के हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने सीधा सुप्रीम कोर्ट जाना है। अब उनकी जो लीगल टीम है ज़हीर की जो सिंध में बैठी हुई है वो क्या सोच रही है, उसका अपना एक लेवल है, वो अपने पर्पज से देखेंगे, तो इसी के लेकिन साथ ये बता दें कि इनके अखराजात वगैरह कहाँ से पूरे हो रहे हैं, या क्या सिचुएशन है? बकौल उसके जो लाहौर की जिनकी लीगल टीम है वो कह रही है कि हमने अभी फिलहाल फीस नहीं इनसे ली, और इनके अकाउंट भी सील किए हुए हैं, और बल्कि उसके भाई भी ने भी जो है वो शबीर ने भी ये कहा कि हमें तो बल्कि दोस्तों से मैं उधारे पैसे लेके जो है वो जिंदगी का गुजारा कर रहे हैं, अभी हमने किसी को कोई फीस नहीं दी। ओके अरशद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से सारा चीज़ एक्सप्लेन की, और ये ज़रूरी था कि आप जैसे गैर जानिबदार जर्नलिस्ट मिले हैं तो उनका जो मौक़िफ़ ऑब्जर्वेशन जो है वो रिकॉर्ड पे आए।